السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر میدان کے اندر، ہر آزمائش پہ پورے اترے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی سنت کہ وہ آزمائش جب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ڈالی کہ جس کے اندر ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو اس پر بھی پورا اترے۔ اور قرآن نے کہا کہ آسمان سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج دنیا کے اندر ہر مذاہب ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، وہ توحید پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، بت فروش نہیں تھے بلکہ بت شکن تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے ان دنوں کے اندر، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنے گھر سے کیا، اور سب سے پہلے دعوت اپنے والد آزر کو دی، جو اس وقت بت فروش تھا، بت بنایا کرتا تھا، اور اس وقت کا جو فرعون تھا، جو نمرود تھا، اس کے دربار کے اندر بہت بڑی پوسٹ پر تھا۔ وہ اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے کی کیفیت کیا ہے، میرے بیٹے کی شان کیا ہے، میرے بیٹے کا مقام کیا ہے، اور مجھے دعوت کیا مل رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ بھی تھا، اور اس کے بعد وہ بت بنانے والا تھا۔ اب بت بنانے والا کیسے بتوں کی پوجا سے بیداری کا اعلان کرے گا؟ تو بت کی پوجا سے بیداری کا اعلان وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہتے ابراہیم کو ماننے والے ہم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی زبانی ان کے واقعے کو بیان فرمایا اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، وہ نبی سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ، جب کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، تو کیوں عبادت کرتا ہے، مَا لَا يَسْمَعُ، اس چیز کی جو نہ سنتی ہے، ولا یبصر، اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی، اور نہ کام آتی ہے، ان کا تیرے شیء، کچھ بھی۔ اپنے باپ کو دعوت دی، اور انداز تخابر جو دعوت کا ہے وہ پیار سے، محبت سے اس کے سامنے رکھا۔ اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کے دعوت دی۔ لیکن توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت جب بھی انسان دے گا کسی کو بھی، تو ہر کسی کو بری لگے گی، چاہے زبان کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو۔ تو بڑے پیار سے دعوت دی، اور کیا کہا، یا ابتی انی قد جاءنی، اے میرے ابا جان، بے شک میں یقیناً آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لم یاتی کا، جو تیرے پاس نہیں آیا، کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میری پیروی کیجئے، اہدیکا، میں لے جاؤں گا تجھے، صراطا سویا، سیدھے راستے پہ۔ اے میرے ابا جان، آپ میرے ابا ضرور ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن جو علم مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، کچھ، اور کچھ کا لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ سے زیادہ جانتا ہوں، کچھ علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے میں آپ کی رہبری کروں گا۔ اب یہ نہیں تھا کہ اپنے باپ سے کہہ رہے کہ آپ میرے پیچھے چلیں۔ اس طرح سمجھ لے کہ دو آدمی راستے پہ ہوں، ایک باپ ہو اور ایک بیٹا ہو، بیٹا کہے کہ بابا مجھے اس راستے کا زیادہ علم ہے، آپ نہیں جانتے، تو آپ کی رہبری میں کرتا ہوں۔ تو یہ حالت تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کی رہبری کروں گا، اور کس چیز میں رہبری کروں گا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ نہ تم عبادت کرو شیطان کی، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وجہ کیا ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان
ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے، شروع سے ہی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اس کی آپ پیروی نہ کریں۔ آج بھی پیروی کی جاتی ہے کسی نہ کسی معاملے کے اندر، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی یخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا، کہ چھو لے آپ کو، عذاب، کوئی عذاب۔ یہ نہیں کہا کہ آپ عذاب کے اندر جائیں گے، آپ کو عذاب ملے گا، فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو عذاب نہ آ جائے من الرحمن، الرحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پھر بن جائے تو شیطان کا دوست۔ شیطان نے تو جانا ہی جہنم کے اندر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں۔ قال اراغب، آگے سے باپ اس نے جب توحید کی دعوت کو سنا تو غصے کے اندر آ گیا، اب توحید کی دعوت کوئی بھی نہیں سنتا۔ اس نے کہا اراغب، کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے، انت ان آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے، میرے خداؤں سے، میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے پیارے پیارے خداؤں سے تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو ان کو چھوڑتا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو یہ دعوت دینے سے باز نہ آیا، ان کو برا بلا کہنے سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں ضرور تجھے سنسار کروں گا، میں ضرور تجھے ماروں گا، وہجرنی، اور مجھے چھوڑ جا، ملیا، اس حال میں کہ صحیح سالم، مجھے چھوڑ جا، یہ نہ ہو کہ میں تجھے ماروں، تکلیفیں دوں۔ قال سلام علیکا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی وہ نہیں تھی کہ جو کسی کے لیے کی جاتی، یہ سلامتی وہ تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ سے جاہل مخاطب ہوتا ہے تو آپ اس سے آگے سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کہ میری جان چھوڑ، تجھے تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو یہ وہ سلامتی تھی۔ سَأَسْتَغْفِرُ، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا، لَكَ رَبِّي، تیرے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، انہو، بے شک وہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، بھی، مجھ پر، حفیہ، بہت مہربان، یعنی کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَأَعْتَذِلُكُمْ، اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کو تم پکارتے ہو، صرف یہی نہیں کہ میں تم کو چھوڑتا ہوں بلکہ ان سے بھی کنارہ کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو، اور میں پکارتا ہوں ربی، اپنے رب کو، عسیٰ، امید ہے، اللہ اکونا، کہ نہیں ہوں گا میں، بدعاء ربی شقیہ، اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب، میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا، میں کنارہ کرتا ہوں آپ سے اور آپ کے بتوں سے۔ فلما اعتزلہم، پھر جب اس نے کنارہ کر لیا ان سے، وما، اور ان چیزوں سے جن کی یعبدون عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وہبنا، تو ہم نے عطا کیے، لہو، اسے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، وکلا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی۔ بیٹا اسحاق آیا، نبی بنا، بیٹا اس کا یعقوب آیا، نبی بنا، یوسف آیا، نبی بنا، یعنی کہ پھر اللہ نے یہ انعام دیا، گولڈ میڈل دیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آنے والے پھر آگے جتنے نبی تھے، مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد 18,000 انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس بدلے کے اندر کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت سے حصہ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھ دی ان کے لیے، لسان صدق علیہ، ناموری سچی، بہت اونچی ان کی زبان کو ہم نے کر دیا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تھی، قرآن کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔